قسمت اور بیوی تنگ تو بہت کرتی ہیں، لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کھانا لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات کام کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرہ کہنا عار سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری موت کئی دفعہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد کا، کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کے حق کی کمائی اور حرام کی کمائی سب کے سب کھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل مند اور راحت کی نشانی ہے۔ اچھا دوست ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا تب ہی پتہ چلتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی میں تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کم تر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ پتہ ہے بعض اوقات وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم گرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے خود اس کی طرف جائیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی انتظار میں ہوتا ہے۔ عورت کی سینس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ایک نظر میں نیت پہچان لیتی ہے، اصل میں وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ معاف کرنے میں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں رب ہی ڈالتا ہے، ورنہ خود سے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ اذیت کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی اذیت بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ محبت کسی ایک رشتے کی محتاج نہیں، اس میں تمہارے ارد گرد ٹوٹے ہوئے لوگوں کا بھی حق ہے۔ اگر کسی ایک سے محبت کا تعلق قائم رکھو گے تو زندگی میں تنہائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بیوی جب مباشرت میں بار بار شوہر کا عضو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کرے۔ پہلا، بیوی کی شرمگاہ سے عضو باہر نکال لے اور بیوی کے بدن کو ہونٹوں سے چومنا شروع کر دے۔ دوسرا، بیوی کو الٹا لٹا کر اس کی پچھلی شرمگاہ کے دونوں پردوں کے درمیان اپنا عضو پھیرنا شروع کر دے۔ تیسرا، بیوی کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ دے کر کس کرے اور بیوی کی زبان کو چوسنا شروع کرے۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر تم خود کو مارنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔